میرا نام راہیلہ ہے اور میں ایک غریب باپ کی خوبصورت بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکا رہ لیتا لیکن مجھے پیٹ بھر کر کھلاتا اور اس نے ماں کی طرح میری پرورش کی۔ جب میں جوان ہوئی تو میرے باپ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، زاہدہ، اس وقت تم چھوٹی سی تھی جب تمہاری ماں دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اپنی ساری خوشیاں تمہارے لیے قربان کر دی، یہاں تک کہ دوسری شادی بھی نہیں کی۔ آج میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، جب کہ تم جوان ہو چکی ہو۔ مجھے آج تم سے ایک سوال کرنا ہے۔ امید ہے کہ تم مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ گی اور میری بات مان لو گی۔ میں نے پیار سے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بابا جان، آپ حکم کریں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں چارپائی پر بٹھایا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت ضروری بات کرنی چاہتا ہو۔ میں خاموش رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور منہ دوسری طرف پھیر کر کہنے لگا، مجھے یہ بات کرتے وقت شرم آ رہی ہے، لیکن مجھے اب جسمانی اور ذہنی سکون کی اشد ضرورت ہے۔ میں اپنی باقی عمر فل سکون میں آرام سے گزارنا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک آدمی سے بات کر لی ہے، وہ 40 لاکھ میں تم کو خریدنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پیسے میرے لیے کافی ہوں گے۔ اگر یہ تم بات ماننے کو تیار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنی زندگی کے آخری چند سال بھی ترس ترس کر گزار دوں گا اور تمہاری شادی بھی ایک شریف آدمی سے کروا دوں گا۔ کسی شریف آدمی سے شادی کے بعد تمہیں بھی زندگی جینے کے لیے سہارا مل جائے گا۔ یہ سب سن کر میرا جسم کانپ رہا تھا۔ گاہک کا نام سن کر میری گردن سے پسینہ چھوٹا اور ٹانگوں تک بہہ گیا۔ مجھے اپنے باپ میں ایک خود غرض شخص نظر آ رہا تھا جو بیٹی کو جوان کر کے بیچنا چاہ رہا تھا تاکہ خود اپنی زندگی آرام سے گزار سکے۔ اب وہ جواب طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت مانگ لیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرے سامنے دونوں آپشن تھے۔ پہلا یہ کہ خاموشی سے اپنے باپ کی بات مان کر خود کو گاہک کے حوالے کر دوں اور ساری زندگی اپنی عزت نیلام کرواتی رہوں، اپنے باپ کی خاطر جس نے مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اور دوسرا، کسی شریف آدمی سے شادی کروں اور عزت کی زندگی گزاروں۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں ایک فیصلے پر پہنچی اور کمرے میں جا کر اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی اور کہا، جیسے آپ کی خوشی، میں اب مزید آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ شام ہوتے ہی وہ آدمی ایک بڑی سی گاڑی میں ہمارے گھر آیا۔ میرے باپ کو 40 لاکھ روپے دیے۔ ان پیسوں کو دیکھ کر میرے باپ کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ اس آدمی نے کہا، لڑکی کو جلدی سے تیار کر دو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ آج میں نے اپنا گھر اور باپ دونوں چھوڑ جانے تھے۔ میں نے اپنے باپ سے پیار لیا تو اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر منہ دوسری طرف پھیر لیا، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نمی دیکھ لی تھی۔ اس کے بعد اس آدمی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ایک انجان منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑی کوٹھی تھی، میرے لیے بہترین کمرہ، کھانے کی ہر چیز، نئے نئے کپڑے، جوتے، ایک نئی زندگی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ دنوں کے لیے تھا۔ کچھ دنوں بعد میرے اصل گاہک آنے لگے۔ ہر روز مجھے ایک نئی جگہ جاتی اور صبح تک ٹوٹ کر آتی۔ شروع میں مجھے اس سب سے بہت گھن آتی تھی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں اس سب کی عادی ہو گئی، کیونکہ یہ سب کرنے پر مجھے اس شخص نے مجبور کیا تھا جس نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ ناظرین، آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام۔